بڑی اہم ملاقات تھی. ویسے تو پولو میچ دیکھنے گئے تھے بلاول صاحب, لیکن جب ہم نے دیکھا گورنر بھی ان کے ہمراہ ہے اور جب ہم نے دیکھا کہ ایک دو اور سینئر رہنما بھی ان کے ہمراہ, تو پھر ہم نے کہا نہیں بات کچھ ہے. سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف بھی ان کے ساتھ تھے. ملاقات ہو گئی جی. 26ویں آئینی ترمیم کو بھی ایک ہفتہ ہوا سر. 27ویں آئینی ترمیم کرنے جا رہی ہے گورنمنٹ. کیوں اتنی جلدی؟ کیا کوئی آئین کا مکمل ڈھانچہ تبدیل کرنا ہے یا کچھ اور ایسی چیزیں ہیں جو 26ویں آئینی ترمیم میں نہیں ہو سکی؟ جناب عالی, آئین کا مکمل ڈھانچہ تو ہم نے 18ویں ترمیم میں بحال کرنے کی کوشش کی. ٹھیک. 26ویں ترمیم اس کے سپورٹ میں ہے. آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ 27ویں ترمیم کے بعد ہم آئینی تبدیل کر رہے ہیں؟ یہ تو زیادتی کی بات ہے. نہیں, میں نے سوال کیا سر. جب 26ویں ترمیم ہو, نہیں, یہ زیادتی ہے کہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ آئین کو کیا ڈول مڈول کر رہے ہیں. آپ نے اس طرح کی کوئی بات کی تو میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ ہم تو آئین کو بچانے والوں میں سے تصور ہوئے جاتے ہیں. 18ویں ترمیم کو سب نے مانا کہ ہم نے آئین کو ریسٹور کرنے کی کوشش کی. 26ویں ترمیم اس آئین کی ریسٹوریشن کی مددگار ایک سپورٹنگ ڈاکیومنٹ ہے. 27ویں ترمیم کی 27ویں ترمیم کے لیے کیا کیا چیزیں ہمیں ابھی پتہ نہیں ہے. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ترمیم میں کیا چیزیں آنی ہیں. اچھا سر, میں تھوڑا سا آپ کو سپورٹ کر دیتا ہوں. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ فوجی عدالتوں والا معاملہ آنا ہی آنا ہے, وہ کرنا ہی کرنا ہے, کیونکہ ایسے علاقے ہیں پاکستان کے جہاں عام عدالتیں کام نہیں کرتی, وہاں فوجی عدالتوں کا ہونا ضروری ہے. اور انہوں نے فاٹا سے ذکر کیا. فاٹا اب تو وہ فیڈرل ایڈمنسٹریٹو ٹرائبل ایریا تو رہا نہیں. فاٹا کا وہی سٹیٹس ہے جو لاہور کا ہے, فاٹا کا وہی سٹیٹس ہے جو کراچی کا ہے, فاٹا کا وہی سٹیٹس جو راولپنڈی اور فیصل آباد کا ہے. تو کسی خاص علاقے میں فوجی عدالتیں, اس سے کیا مراد ہے؟ کوئی لالی پاپ تو نہیں ہے. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کہا یہ جا رہا ہے. دیکھیں ایک منٹ, رانا ثناء اللہ سے آپ نے پوچھا, اس نے بول دیا. یہ ترمیم نہ انہوں نے لکھی ہے نہ وہ پیش خود کریں گے. ٹھیک. ترمیم جب تک آتی نہیں ہے تب تک بحث کرنا میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں بات ہے. ٹھیک. ترمیم کس شکل میں آئے گی یہ بعد میں پتہ چلے گا جب یہ ترمیم کے وہاں تک پہنچے. ہمیں اور آپ سب کو پتہ ہے کہ حکومت کو 2/3 اکثریت حاصل نہیں تھی, جس کی وجہ سے دوسری پارٹیوں کی مدد لینی پڑی, جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا بہت بڑا کردار ہے, بلاول صاحب کا بے شک بڑا کردار ہے. لیکن اگر مولانا صاحب ساتھ نہ دیتے تو شاید بلاول صاحب کی کوششیں بھی کامیاب نہ ہوتی. تو یہ اپنی جگہ پہ دوسری پارٹیوں کو ساتھ ملانے کے بعد 2/3 میجورٹی بنی اور 26ویں ترمیم پاس ہو گئی. سب نے اس چیز کو مان لیا, اب یہ آئین کا حصہ ہے, آئین کا حصہ ہے. تو رہی ترمیم کی بات, تو ترمیم میں پہلے بھی اس میں ذکر ہوتا رہا ہے کہ جی ہم ججوں کی تعداد بڑھائیں گے. ججوں کی تعداد بڑھانے کے پیچھے مقصد کیا تھا کہ جی بہت سے پینڈنگ کیسز ہیں, بہت سی پینڈنگ کیسز ہیں. جب آپ نے 26ویں آئینی ترمیم میں یہ بھی کہہ دیا کہ اب جو کم سے کم عمر جج کے لیے ہے وہ ہے 40 سال, پہلے 45 سال تھی, اوپر کی ایج جو ہے وہ وہی 65 رہی, تو مطلب ایک اسکوپ بنتا ہے کہ 40 سال کے ججوں کو بھی انٹرٹین کیا جا سکے. لیکن وہ تب ہوگا جب ججوں کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ ہوگا. ٹھیک. ملٹری کورٹ تو پہلے ہی موجود ہیں, ملٹری کورٹ تو پہلے ہی موجود ہیں. تیسری پتہ نہیں کون سی بات آپ نے کہی, ملٹری کورٹس بتایا, بلدیاتی سسٹم میں کچھ کہ جو فنڈز وفاق دیتا ہے وہ ڈائریکٹ گورنمنٹ آف سندھ کو نہ ملے. یہ بیسیکلی کا مطالبہ ہے سر. ایک سیکنڈ سر, ایک منٹ. بلدیاتی انتخابات پنجاب میں ہوئی نہیں. اب یہ سوال PMLN سے کرنا چاہیے. عمران خان نے بھی نہیں کروائے تھے, ان کے بھی 4 سال نکل گئے, ابھی بھی وہاں نہیں ہوئے. سندھ میں پچھلی دفعہ بھی 4 سال پوری حکومت ہوئی بلدیاتی, اور اس وقت بھی موجود ہے. فنڈز کا مسئلہ انتخابات کا نہیں ہے, فنڈز کی تقسیم کا مسئلہ ہے. ایک سیکنڈ نہ سنو تو صحیح. جی سر. بابا سنو تو صحیح نا یار, تم بھی اتنی جلدی نہیں کرنا میری جان. اچھا سر. جب کسی صوبے میں بلدیاتی نظام ہی نہیں ہے تو میں کیوں نہیں اس کا ذکر کروں؟ ٹھیک. میں کیوں ذکر نہ کروں پنجاب کا؟ یہ ساری چیزیں ہیں. ایک تو بلدیاتی نظام نافذ ہو, یعنی ریگولرلی نافذ ہو. 4 سال کی حکومت کا عرصہ ہے, ہونی چاہیے, انتخابات ہونے چاہیے.
پھر اس کو بہتر کر کے کس طرح سے کریں کا مطالبہ کہہ رہے ہیں کہ جی فائنینشیل انڈیپینڈنس دی جائے اور یہ کیا جائے وہ کیا جائے. یہ زیر بحث چیزیں ہیں, یہ زیر بحث چیزیں ہیں. جب اس کی حتمی شکل آئے گی تبھی آپ اور میں کچھ نہ کچھ بحث کر سکتے ہیں. ٹھیک سر, میں رفیق رجوانہ صاحب کو شامل کرتا ہوں نا سر.